الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عورت نے عمرہ کا احرام باندھا لیکن بعد میں عمرہ نہ کرنے کی نیت کر لی تو اس پر کیا واجب ہوگا؟ سوال کیا گیا ہے، میں طائف میں تھی اور کچھ ایام مکہ گزارنے کا فیصلہ کیا، لہٰذا جو دن میں نے مقرر کیا تھا اس میں میں نے عمرہ کا احرام باندھنے کا سوچا اور عملی طور پر غسل کر کے تلبیہ بھی کہا، لبیک اللہم بعمرۃ لبیک اللہم لبیک۔ اور پھر سفر کرنے سے قبل مجھے ایک ضرورت پیش آئی جس کی بنا پر میں نے عمرہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، اور اس لیے کہ میں عورت ہوں اور احرام کے وقت میری حالت کوئی زیادہ تبدیل نہیں ہوئی، اس وجہ سے میں یہ بھول گئی کہ میں نے تو تلبیہ بھی کہہ لیا تھا، لہٰذا میں مکہ گئی اور عمرہ نہ کیا اور وہاں کچھ ایام بسر کرنے کے بعد ایک دن کے لیے طائف واپس آ گئی اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھا اور مکہ جا کر عمرہ ادا کیا، لیکن مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میں تو پہلی بار عمرہ کا تلبیہ کہہ چکی تھی، بلکہ جب میں دوسری بار میقات پر عمرہ کا احرام باندھنے لگی تو مجھے یاد آیا کہ پہلے بھی میں نے عمرہ کا تلبیہ کہا تھا، تو اس بارے میں مجھ پر کیا لازم آتا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی، جو کوئی بھی حج یا عمرہ کا احرام باندھ لے اور تلبیہ کہہ لے اس پر وہ حج اور عمرہ مکمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ حج اور عمرہ نفلی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ رب العزت کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو، سورۃ البقرہ آیت نمبر 196۔ اور جس نے بھی احرام کی نیت کر لی اور بغیر کسی شرعی عذر کے حج یا عمرہ مکمل نہ کیا وہ ایک ممنوع کام کا مرتکب ہوا ہے۔ مستقل فتویٰ کمیٹی اللجنۃ الدائمہ کے علماء کا کہنا ہے جب کسی نے احرام کی چادریں پہن لیں لیکن حج یا عمرہ کی نیت نہیں کی اور تلبیہ نہیں کہا، اسے اختیار ہے، چاہے تو وہ حج یا عمرہ کی نیت کر لے اور اگر چاہے تو اسے منسوخ کر دے، اور اگر وہ فریضہ حج یا فرضی عمرہ ادا کر چکا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس نے حج یا عمرہ کی نیت کر لی اور تلبیہ کہہ لیا ہو تو پھر اسے فسخ کرنے کا حق نہیں رہتا، بلکہ اس نے جس چیز کا بھی احرام باندھا ہے اسے شرعی طریقہ پر مکمل کرنا واجب ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو، سورۃ البقرہ آیت نمبر 196۔ اور اس طرح آپ کے لیے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جب مسلمان شخص نیت کر کے حج یا عمرہ کے احرام میں داخل ہو جائے تو اسے ختم کرنے کا حق نہیں، بلکہ جس چیز کو شروع کر چکا ہے اسے مذکورہ آیت کی بنا پر مکمل کرنا واجب ہے، لیکن اگر اس نے احرام باندھتے وقت شرط لگائی ہو اور اسے کوئی مانع پیش آ جائے جس کا اسے خدشہ تھا تو پھر وہ احرام سے حلال ہو سکتا ہے، کیونکہ زباعہ بنت زبیر نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں حج کرنا چاہتی ہوں لیکن بیمار ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا تم حج کا احرام باندھ لو اور یہ شرط رکھو کہ جہاں میں روک دی جاؤں وہیں میرے حلال ہونے کی جگہ ہے، اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 166 تا 167۔ تو اس بنا پر آپ نے جو عمرہ ادا کیا ہے وہ اس عمرے کے بدلے میں ہوگا جس کا احرام آپ نے پہلی بار باندھا تھا، اور آپ نے جو کچھ ان ایام میں احرام کے ممنوع کام کیے ہیں وہ معاف ہیں، کیونکہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ علم نہیں کہ عمرہ کی نیت کرنے کے بعد اسے فسخ کرنا حرام ہے۔ اور اسی طرح سوال نمبر 36522 کے جواب میں بیان ہو چکا ہے کہ جس نے بھی جہالت کی بنا پر یا بھول کر احرام کے ممنوع کام میں سے کوئی عمل کر لیا تو اس کے ذمے کچھ بھی لازم نہیں آتا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے ایسی عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے عمرہ کا احرام باندھا اور پھر اسے فسخ کر دیا اور کچھ ایام کے بعد دوسرا عمرہ ادا کیا، کیا اس کا یہ عمل صحیح ہے؟ اور اس نے جو احرام کے ممنوع کام کیے اس کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا اس کا یہ عمل صحیح نہیں، کیونکہ جب انسان عمرہ یا حج میں داخل ہو جائے تو اس پر کسی شرعی سبب کے بغیر فسخ کرنا حرام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور تم اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو، اور اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو فدیہ دو، سورۃ البقرہ آیت نمبر 196۔ تو اس عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے کیے پر اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، اور اس کا عمرہ صحیح ہے، اگرچہ اس نے عمرہ فسخ کر دیا تھا، لیکن عمرہ فسخ نہیں ہوتا، بلکہ یہ حج کے خصائص میں سے ہے، اور حج کے عجیب و غریب خصائص ہیں جو کسی دوسری چیز میں نہیں پائے جاتے، لہٰذا جب حج کو باطل اور ترک کرنے کی نیت کریں تو وہ باطل نہیں ہوتا، لیکن جب آپ دوسری عبادات کو چھوڑنے کی نیت کریں تو وہ باطل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی روزہ دار شخص روزہ چھوڑنے کی نیت کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص وضو کے درمیان وضو باطل کرنے کی نیت کرتا ہے تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا، اور اگر کوئی عمرہ ادا کرنے والا شخص عمرہ کی نیت کرنے کے بعد عمرہ باطل کرنے کی نیت کرتا ہے تو وہ باطل نہیں ہوتا،
یا پھر کوئی شخص حج شروع کرنے کے بعد حج کو باطل کرنے کی نیت کر لے تو اس کا حج باطل نہیں ہوگا۔ اسی لیے علماء کرام کا کہنا ہے کہ نسک یعنی حج اور عمرہ چھوڑنے سے نہیں چھوٹتا۔ تو اس بنا پر ہم کہیں گے کہ اس عورت نے جب احرام کی نیت کر لی تھی تو عمرہ مکمل کرنے تک یہ احرام کی حالت میں ہی تھی، اور اس کا نیت کو فسخ کرنا مؤثر نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنی نیت پر ہی باقی رہے گی۔ جواب کا خلاصہ کلام سماعت کیجیے۔ عورت کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ اس کا عمرہ صحیح ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ آئندہ احرام کو چھوڑنے والا کام دوبارہ نہ کرے، کیونکہ اگر اس نے احرام کو چھوڑا تو وہ اس سے خلاصی نہیں پا سکے گی، اور اس نے جو احرام کے ممنوع کام کا ارتکاب کیا ہے، مثلا ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کے خاوند نے اس سے مجامعت کر لی، تو حج یا عمرہ میں جماع کرنا سب سے بڑی ممنوع چیز ہے، اور اس عورت کے ذمے کچھ لازم نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اس سے جاہل تھی۔ اور ہر وہ شخص جو احرام کے ممنوع کاموں میں سے کوئی کام بھول کر یا جہالت کی بنا پر یا پھر اس کو کسی کام پر مجبور کر دیا جائے تو اس پر کچھ لازم نہیں آتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 351۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 40512۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔